جی آیت نمبر 45 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے، وَاضْرِبْ لَهُمْ آپ بیان کیجئے لہم ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا مثال دنیا کی زندگی کی، آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کماء جیسے پانی، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی ہم نے اوپر سے پانی اتارا، من السماء آسمان کی طرف سے، فاختلط به فاختلط به پس مل گیا اس پانی کے ساتھ، نبات الارض زمین کا سبزہ، نبات زمین سے اگنے والی چیزیں، اس پانی کے ساتھ مل گیا زمین کا سبزہ، فاصبح پھر ہو گیا وہ، حشیمن چورا چورا، حشیم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، تذروہ الریاح اڑاتی پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، ہوائیں اس کو دائیں بائیں اڑا رہی ہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء مقتدرا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، المال والبنون مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینتیں، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی اچھی چیزیں، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ اور دیکھے گا تو زمین کو، بارزتاً کھلی، وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، سبھی کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اللہ چونکہ بھولتے تو ہیں نہیں کہ کوئی آدمی بھول گیا جی وہ نہیں آ سکا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، سبھی کو جمع کیا جائے گا، سبھی کو اکٹھا کیا جائے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ پس نہیں چھوڑا جائے گا منہم ان میں سے احدن کسی ایک کو بھی، سب کو جمع کریں گے، وَعُرِضُوا اور پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کے سامنے، صفاً صف در صف، لَقَدْ جِئْتُمُونَا البتہ تحقیق تم لائے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ پہلی دفعہ، جیسے پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے ایسے ہی آئے ہو، کپڑے نہیں تھے اب بھی نہیں ہیں، بل زعمتم بلکہ تم نے خیال کیا، الن نجعل لکم یہ کہ ہم نہیں کریں گے تمہارے لیے، موعیدن کوئی وعدے کا وقت، ہاں تمہارا گمان تو یہ تھا کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی وقت موعود نہیں ہے، لیکن آج نظر آ گیا نا، دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، منکرین قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اب، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھے جائیں گے اعمال نامے، دفتر، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ بس دیکھے گا تو مجرموں کو، مشفقین خوف زدہ ہوں گے، مما فی اس چیز سے جو اس کے اندر ہے، ان اعمال ناموں کے اندر جو ان کے کرتوت لکھے ہوئے ہیں ان سے خوف زدہ ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں تو کوئی چیز چھوڑی ہوئی نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے، یا ویلتا ہائے افسوس ہم پر، یا ویلتا نا ہائے افسوس ہمارے اوپر، ما لہذا الکتاب کیا ہے اس کتاب کو، کیا ہوگے اس کتاب کو، کیا ہوگے اس دفتر اور اعمال نامے کو، لا یغادر صغیرۃ نہیں چھوڑی کسی چھوٹی چیز کو،
نہیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کو، نہیں چھوڑا کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن، اور نہ ہی چھوڑی کوئی بڑی چیز، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ الا احصاہا، مگر اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایک ایک بات اس عمل نامے میں لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا، اور پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، حاضراً، اپنے سامنے، ہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی پر بھی، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ انہوں نے کیا وہی لکھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں بھی کیا تو وہ لکھ دیا ہے۔ جی لکھیے۔ سورۃ الکہف کا درس نمبر 11 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان دنیا کے فنا اور زوال کی مثال، دنیا کے فنا اور زوال کی مثال۔ ربط، گزشتہ سبق میں آپ نے دنیا کی ناپائیداری پر باغ والے کی مثال پڑھی تھی۔ پھر اس دنیا کی ناپائیداری پر اب دوسری مثال دی جا رہی ہے، تاکہ دنیا کی حقیقت جو اندر والی بات ہے، پوشیدہ بات ہے، باطنی حقیقت کھل کر ظاہر ہو جائے، اور فقط دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر لوگ دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائیں، اور لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا فانی ہے، قابل فخر نہیں ہے۔ جس چیز پر زوال آنا ہے، جس چیز پر فنا آنی ہے، وہ قابل فخر تو نہیں ہوتی۔ باقی رہنے والی چیز صرف اعمال صالحہ ہیں، لہذا لوگ اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، عمدہ اور بہترین زندگی ہے، اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آخرت کی تیاری کریں۔ اور جنہوں نے بھی تکبر کیا، غرور کیا، ہلاک اور برباد ہوئے۔ قوم عاد اور سمود کو دیکھ لیجئے کیسے نامراد ہوئے۔ تو حقیر اور فانی چیز پہ فخر نہ کریں جس پہ زوال آتا ہے، قیامت کے ہولناک منظر کا شکار ہو جائے گی۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ اوپر نیچے ہو جائے گی، اس کی زیب و زینت، اس کی رنگینیاں، اس کی کوٹھیاں، اور اس کے اوپر بنے بنگلے، اس کے اوپر بنی خوبصورت ٹاور اور عمارتیں، خوبصورت پہاڑ، سرسبز و شاداب بڑے بڑے باغات اور درخت، لہلاتی کھیتیاں، یہ سمندر اور دریا، سب تیس نیس ختم، صرف باقیات الصالحات بچیں گے، اور یہی کام آئیں گے۔ دنیا کا مال و دولت سب ختم، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، اور کوئی چیز نہیں بچے گی، سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کے لیے دنیا کی مثال بیان فرمائیے۔ جو کفار مال و دولت پر بڑا اترا رہے ہیں، بڑا فخر کر رہے ہیں کہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ان کو نظر آتی ہے، ہری بھری نظر آتی ہے، لیکن جلد ہی زائل ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ فرمایا جیسے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس پانی سے سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں، مالک بھی بڑا خوش ہوتا ہے، پھر خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، چند روز کے بعد سبزہ ختم، تو یہ دنیا کا کھیل ختم۔
جس طرح کھیل دائمی نہیں ہوتا، جب کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اپنے وقت پر کھیل کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا میں ایک کھیل ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا، کھیل ختم، دنیا بھی ختم. چند روزہ رونق پر مت اتراؤ. مثال جو دی سمجھیے بات کو. دیکھیں آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین پر پڑتا ہے، زمین سے کتنی زبردست قسم کی فصلیں نکلتی ہیں. گندم آ گئی، یہ چاول کی فصل آ گئی، وہ بڑی سرسبز و شاداب کھیتیاں کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہ جب پک جاتی ہیں، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، کسان ان کو کاٹ لیتا ہے. اب یہ کھیتیاں ساری چورا چور ہو جاتی ہیں، سرسبز و شادابی باقی رہ گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. درخت پھل دار درخت، پھل توڑ دیے، ختم، فصلیں توڑ دی، ختم. اب بھوسا پڑا ہے، کبھی ہوا ادھر اڑا رہی ہے، کبھی ادھر اڑا رہی ہے. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے. آج آپ کو سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، کل اسرافیل سور پھونکیں گے، سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں بچے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا. اذا السماء انشقت، پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے، سب ختم، ساری دنیا ساری زمین ہموار اور برابر کر دی جائے گی. تو اصل چیز اعمال صالحہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، وہ کیجیے. والباقیات الصالحات، یہ مال اور بیٹے، مال دنیا کی زندگی کی زینت ہے. مال اور بیٹے، یہ کھیتی دنیا کی زندگی کی زینت ہے. ہاں، اعمال صالحہ آخرت کی زینت ہے. اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہے. تو آخرت کی کھیتی وہی ہے. اعمال صالحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہی باقی رہیں گے، باقی سب کچھ ختم، انہی پر ثواب ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے جنت میں منمانی زندگی دوں گا، جیسے چاہیں ویسے رہیں، جو جی میں آئے کریں. دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا. دنیا میں ہم جو مرضی ہو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. جنت میں اپنی مرضی ہوگی، جو مرضی کریں، بس جو جی چاہے کریں، اڑیں لیٹیں سوئیں گھومیں پھریں کھائیں پئیں، جو چاہیں کریں. اپنی مرضی سے جو چاہیں بنائیں، لباس، اپنا حسن، اپنی صورت، اپنی شکل، اپنا قد، اپنا موٹاپا، جیسا چاہیں بنائیں. آپ کی مرضی ہوگی، جیسا آپ کہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے گا. یہ مرضی کی زندگی وہاں پر ہوگی، یہاں پر نہیں ہوگی. باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ یہ باقی رہیں گے. تو باقیات الصالحات سے مراد تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ایک قول یہ ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ باقیات الصالحات ہے. یعنی جو پڑھتا رہے گا اس کا پھل اور نتیجہ اس کو ملتا رہے گا، باقی رہے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ پڑھیں جنت میں درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ پڑھیں جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر پڑھیں جنت میں درخت لگ گیا. تو وہاں والے درخت کبھی ختم نہیں ہوں گے. معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے سلام بھیجا، آپ لوگوں کے لیے. فرمایا اقرأ منی امتک السلام، میری طرف سے میری امت کو سلام کہنا. کس نے سلام بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام کا جواب دیتے ہیں. علیہ وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء صلوات اللہ والتسلیمات. ہو گیا جواب؟ کتنی بڑی بات ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام دیا. فرمایا اپنی امت کو بتانا جنت کی زمین بالکل سفید ہے، ہاں بڑی زرخیز ہے، جو درخت اور باغات ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب جنت کے درخت ہیں. تو خود درخت لگانے ہوں گے، لگائیے درخت. تو یہ باقیات الصالحات ہے. اور ایک قول یہ ہے نیک اولاد، اور پھر اس کی اولاد، آگے ان کی نیک اولاد جب تک رہے گی، نیکیاں کرتے رہے گی تو اس کا ثواب باقی رہے گا، مرنے والے کو ملتا رہے گا. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنا کوئی شاگرد چھوڑا، اپنی کوئی اولاد چھوڑی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، شاگرد در شاگرد در شاگرد، سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. تو یہ باقیات الصالحات. دوسرا قول تو یہ ہو گیا. تیسرا قول اس میں یہ ہے نماز پنجگانہ، یہ باقیات الصالحات ہے. اور ایک قول یہ ہے تمام پاکیزہ اقوال اور افعال باقیات الصالحات میں داخل ہیں. تمام پاکیزہ اقوال اور افعال باقیات الصالحات میں داخل ہیں. اور ایک قول یہ ہے تمام اعمال صالحہ، تمام کے تمام اعمال صالحہ مرادیں سب کے سب باقیات الصالحات، جن کا ثمرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جیسے کسی کو علم سکھایا، علم کا سبب بنا. ایک تو علم سکھایا، ایک علم کا سبب بنا. کوئی آدمی غریب علم حاصل نہیں کر سکتا، خرچہ نہیں، اس کو ماہانہ پیسے دے دیے کہ بھائی یہ آپ اپنا خرچہ لے لیا کرو، آپ قرآن حفظ کر لو، یہ اپنا ماہانہ خرچہ لے لیا کرو، آپ دین پڑھ لو. تو یہ سبب بننا ہے. کسی کو لانا دین کے لیے، جیسے آپ لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو کسی اور کا سبب بن گئے، کسی اور کو لے آئے کہ چلو جی آپ بھی سیکھو، تو یہ آپ سبب بنے. تو یہ باقیات و صالحات ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے. کوئی بھی صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مسجد میں ایک اینٹ ہی لگوا دی، جب تک مسجد رہے گی باقیات و صالحات ہے. 1000 سال وہ مسجد باقی ہے، مرنے والا چلا گیا، 1000 سال تک اس ایک اینٹ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اس مسجد میں درس ہوگا، قرآن لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لوگ دین کی بات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ باقیات و صالحات. مدرسہ بنا دیا، جب تک طلبات بیٹھ کے اس میں دین کی بات سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس بنانے والے کو جو چیز بھی اس نے لگا دی قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ باقیات الصالحات ہے. کنواں بنوا دیا، لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اس پانی سے وضو کر کے، غسل کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. نیک صالح اولاد چھوڑی، ثواب ملتا رہے گا. اب دیکھیں نا، مسجد میں ایک آدمی ایک صف ڈالتا ہے، جب تک لوگ اس پہ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ سارے باقیات الصالحات ہیں. کسی کو ایک آدمی کپڑے پہنوا دیتا ہے، لباس دے دیتا ہے، اب جب تک ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے گا ثواب اس کو ملتا رہے گا. کوئی بھی چیز لے لیجیے، کسی کو ایک قلم خرید کر دیا، قلم پین، جب تک اس کے ساتھ دین کی محنت کرتا رہا، دین کی بات لکھتا رہا، ثواب اس کو ملتا رہا. اور صرف نہیں جب تک لکھتا رہا، جب تک وہ لکھا ہوا باقی رہ گیا. کسی نے کتاب لکھی، یہ باقیات الصالحات میں شامل ہے، جب تک وہ رہے گی ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو یہ باقیات الصالحات میں یہ ساری چیزیں مراد ہیں. تمام کے تمام صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ باقیات الصالحات میں تمام اعمال صالحہ مرادیں، تمام نیکی کی باتیں، سب کچھ اس میں موجود ہے. اب کسی کو حج کروا دیا، کسی کو عمرہ کروا دیا، اپنا کیا پتہ نہیں قبول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن دوسرے کو کروایا ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا رہے. کسی کو بھی حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا، ایک ایک عمل کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے. باقی ذکر و اذکار ہیں، قربانی ہے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ سب باقیات و صالحات میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ باقیات و صالحات کی طرف آؤ. قیامت کی ہولناکیوں سے آگے آگاہ کرنے کے لیے چند انواع کو بیان کیا. فرمایا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر چلا دیا جائے گا. اس دن کو یاد کرنا چاہیے. حالانکہ لوگ پہاڑوں کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، پہاڑوں کو چلتا کر دیا جائے گا.
اڑا دیا جائے گا، ختم۔ دوسری نو ذکر کی وتر الارض بارزتن، زمین کھلا میدان اور چٹیل میدان بن جائے گی، نہ مکان، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ اونچ نہ نیچ، نہ نشیب نہ فرانس، نہ کوئی ڈلوان، ساری زمین برابر ہو جائے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ تیسری نو بیان کی، اس دن ہم سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سبھی جمع ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھول کے رہ گیا، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ چوتھی نو ذکر کی، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کی عدالت میں جج کے سامنے جاتے ہوئے لوگ حق پر بھی ہوں تب بھی کام پر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ جو احکم الحاکمین ہے اس کے سامنے بھی آنا ہے، اس کے سامنے حاضری ہوگی۔ پانچویں نو بیان کی، یہ سارا اس لیے بتایا جا رہا ہے، ابھی سے تیاری کیجیے۔ پیشگی کے بعد منکرین کو ملامت کیا جائے گا کہ تم انکار کرتے تھے، آج بے سہارا اور بے آسرا ہو، برہنہ ہو، تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ جس طرح دنیا میں تم ننگے برہنہ پیدا ہوئے تھے بغیر جوتے ٹوپی اور لباس کے، آج قیامت کے دن ویسی ہم نے تمہیں قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آنکھوں سے دیکھ لو، آج انکار کرتے تھے تم، دیکھو آج جن مکانات باغات سے تم اتراتے تھے، جن پر تم فخر کرتے تھے، نظر آتا ہے کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کوئی باغ بچہ؟ کچھ بھی نہیں، ختم۔ جس گاڑی میں بیٹھ کر تم غریب آدمی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ جس حرام کمائی کی بدولت تم نے بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلے بنائے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ؟ تم یہ گمان کرتے تھے کہ کوئی وقت موعود نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ آج دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، تم قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے، تم نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اہل ایمان کو لعن طعن کرتے تھے، تم نے میرے نبیوں کو ستایا، بڑا فخر اور غرور و گمنڈ کیا، آج تمہارا سارا گمنڈ خاک میں ملا دیا۔ اب خالی ہاتھ آئے ہو، ننگے پاؤں ہو، ننگے بدن ہو، غیر مختون ہو، وہ کھال جو کٹ گئی تھی وہ بھی تمہیں واپس کرتی۔ خدا کیسے دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، کیا تمہیں اس کے دوبارہ لٹانے میں کوئی شک ہے؟ آج دیکھ نہیں لیا اپنی آنکھوں سے؟ چھٹی نو ذکر کی، یہ ہر بات اس میں تفصیلی ہے، صرف میں خلاصہ بس عرض کر رہا ہوں تاکہ خلاصہ تفسیر ہو جائے۔ بس ہر ایک کا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، مجرم ڈر رہے ہوں گے، خوف ہوگا، کانپ رہے ہوں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمارے کرتوت کیا ہے، اسلام اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، پتہ ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے قاصد جو کچھ کرتا بولتا سنتا ہے وہ لکھ رہے ہیں، ہاں دلوں کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، جو خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، سوچ سمجھ کے بولیے۔ جہاں پر کسی آدمی کو خطرہ ہو، حکومت کے کچھ بندے جاسوس میری بات نوٹ کر رہے ہیں، سنبھل کے بولے گا، ہو اس سے بات کرے گا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو اس سے بات کرے گا۔ یہاں پر کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالی کے فرشتے ہر بات لکھ رہے ہیں، اور یہ فرشتے بھی کل قیامت کے دن گواہ ہوں گے، عمل نامے بھی گواہ ہوں گے۔ زمین کے جس ٹکڑے، جس حصے، جس جگہ پر گناہ کیا وہ جگہ بھی گواہ ہوگی، اور جہاں پر نیک عمل کیا اس کی گواہی بھی دے گی۔ جمعرات کے ایک بیان میں، جمعرات کو جو خواتین کے لیے بیان ہوتا اس میں ایک دفعہ انسان کے خلاف جو 8 گواہ ہوں گے، اس کے حق میں ہوں گے یا خلاف ہوں گے، ان کا تفصیلاً بیان ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، یاد ہے نا سب کو؟ جی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
کرامن کاتبین دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں. ایک 2 کی ڈیوٹی رات کو ہے، 2 کی دن کو ہے. دن والے فجر کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں، عصر ٹائم چلے جاتے ہیں، اور رات والے عصر ٹائم آ جاتے ہیں. جب بندہ نماز پڑھ رہا تھا نا محلے کی مسجد میں، امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، فجر کی نماز ہوتی ہے، دن والے آ جاتے ہیں، عصر کی ہوتی ہے، رات والے آ جاتے ہیں. تو جب اس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتے بھی جا کر گواہی دیں گے اللہ تیرے بندے کے پاس سے آئے اور گئے، نماز پڑھ رہا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں. تو یہ احاطہ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن یہ نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے لکھے ہوئے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے بڑا خوش ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، لو بھائی پڑھو میرا فیصلہ. دنیا میں بھی اگر کسی کو ملازمت مل جاتی ہے نا، کسی بڑے عہدے پہ لگ جاتے ہیں، اس کو لیٹر آتا ہے، دوستوں کو دکھاتا پھرتے دیکھو بھائی. لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں جیسے ہوئی آئی گئی بس ختم. 7ویں نوع ذکر کی، جو اس دنیا میں کیا تھا سب لکھا موجود پائیں گے تاکہ حجت تام اور مکمل ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے میرے اوپر ظلم کیا. چند صفحات کہے جائیں گے پڑھو پڑھو، پڑھے گا، پھر پوچھے گا ہاں ٹھہر جا میرے لکھنے والوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں نہیں بالکل سچ لکھا ہے. ہر پڑھا ان پڑھ، پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا، ہر خواندہ نہ خواندہ قیامت کے دن اپنا نام اعمال پڑھ لے گا. کسی کو بے قصور نہیں پکڑا جاتا اس کے یہاں. دنیا کی عدالتیں پکڑ لیتی ہیں بے قصور بھی، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایک کام کیا نہیں اس کے سر چڑھا دیا جائے کہ تم نے یہ ظلم کیا تھا، نہیں نہیں نہیں. وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کم الحاکمین ہے، شہنشاہ وہی ہے، باقی کوئی شہنشاہ کہلوانے کے حقدار. ہاں مجھے مسئلہ یاد آیا. عام طور پر بعض لوگ کسی کو شہنشاہ، فلاں بڑا شہنشاہ آدمی ہے جی، حدیث میں منع کیا یہ جملہ بولنے سے. یہ جملہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے لیے بولنے کی اجازت نہیں. بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، باقی کوئی بھی نہیں. حدیث میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے علاوہ مخلوق کو شہنشاہ کہنا منع ہے، اجازت نہیں اس کی. کیا مخلوق کو تم بادشاہوں کا بادشاہ بنا رہے ہو؟ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے. باقی اس مثال سے دنیا کے فنا اور زوال کا نقشہ پیش کرنا مقصود تھا کہ تم کتنے بڑھ جاؤ، کتنے چڑھ جاؤ، کتنے اسباب جمع کر لو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ایک دوسرا جہان شروع ہونے والا ہے، اس کی تیاری کرو. ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا. یہ دنیا اس جہان کی تیاری کے لیے. آپ یہاں تیاری کے لیے آئے، ہم سب یہاں تیاری کے لیے، رہنے کے لیے، جینے کے لیے، دل لگا بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسافر خانہ قرار دیا. راہ گزر مسافر دل لگا کے نہیں بیٹھتا اس جگہ سے. تو ہم یہاں گزر رہے ہیں، یہاں کا 1000 سال، وہاں کا 1 دن. تو 50-60 سال کیا ہوتے ہیں؟ چند گھنٹے بھی نہیں ہے وہاں کے اعتبار سے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال سے بات کو مزید واضح کر رہا ہوں. ایک شخص کے سامنے ایک کوٹھی پیش کی جائے. آپ ذرا توجہ کیجئے، میرے ساتھ چلیے. اس مثال میں ایک شخص کے سامنے ایک کوٹھی پیش کی جائے کہ بھائی صاحب یہ کوٹھی ہے، اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، بڑی مزین، بڑی آراستہ، ڈبل سٹوری ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، بیڈ بچھے ہوئے ہیں، خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں، آرام دہ ہے. 1 مہینے کے لیے آپ کو یہ کوٹھی دیتے ہیں، آپ پسند کر لو کہ 1 مہینے بعد ہم اس کوٹھی سے آپ کو نکالیں گے. اس کے بعد چاہے آپ جہاں جاؤ ہمیں نہیں پتا. ہاں اس کے مقابلے میں ایک یہ کوٹھی بھی ہے، ایک یہ سادہ مکان ہے، بلکہ یہ سادہ مکان ہے. ہاں چھت ڈلی ہوئی ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، دیواریں بنی ہوئی ہیں، اندر اے سی کوئی نہیں، مزید حسن و جمال، ٹائل، ماربل، پتھر کچھ بھی نہیں. ہاں سادہ مکان ہے، رہ آپ سکتے ہیں اس میں، چھت موجود ہے، دھوپ بارش گرمی سے آپ اس میں بچ سکتے ہیں. ایک یہ سادہ مکان آپ کو دیتے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے، یہ سادہ مکان ہم آپ کو دیتے ہیں ہمیشہ جب تک آپ ہیں آپ کا رہیں، آپ اس میں مزے اڑائیں.
ہاں اگر کوٹھی لینا چاہتے ہیں تو بس 1 مہینے بعد آپ کو نکال دیں گے، اپنا سامان آپ اٹھائیں گے، چاہے آپ سڑک پہ سوئیں، اس کے بعد فٹ پاتھ پہ چلے جائیں کہ خیمہ لگا لیں، کہیں جائیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ کی مرضی، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کوٹھی سے 1 مہینے بعد نکلنا ہوگا۔ تو دنیا کا عقل مند انسان کون سا ہوگا جو یہ کوٹھی لے گا؟ کوٹھی تو نہیں لے گا نا۔ سمجھدار آدمی جس کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ عقل ہے، سمجھدار بندہ ہے، وہ اس کوٹھی کو نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی عارضی ہے، چند دن بعد مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، پھر سامان توڑو، ادھر لے کے جاؤ، ادھر لے کے جاؤ، سڑک پہ جاؤ، فٹ پاتھ پہ جاؤ، پتہ نہیں اور ملے نہ ملے۔ کیا کرو، اس کوٹھی کو رہنے دیجئے، یہ مکان کچا صحیح سادہ صحیح لے لیجئے، رہنا تو ہمیشہ ہے، کیا دیکھ کے کھانے ہیں بعد میں۔ تو سمجھدار بندہ وہ ہوگا جو ہمیشہ والی چیز کو ترجیح دے گا۔ بھائی دنیا میں چند دن ہے، دنیا کی زیب زینت آرائش لگی، آپ دیکھ کر ہمیشہ کے لیے دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، نکلنا پڑے گا، یہاں سے جانا ہوگا۔ اور آخرت سادہ ہے بھی نہیں، آخرت میں جنت کی 1 انچ جگہ کی قیمت پوری دنیا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہوں کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے خزانے جنت کی 1 انچ کی قیمت بھی نہیں ہے۔ وہاں پر سونے چاندی کے گھر بنے ہوئے ملیں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، ایک بندہ آپ سے کہے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ 15 دن کے لیے میرے یہاں تشریف لائیے۔ آپ کہتے ہیں بڑی خوشی سے 15 دن کے لیے میں آپ کے گھر آنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ اس کے گھر چلے گئے، اس نے آپ کو 2 آپشن دیے۔ کہنے لگا بات یہ ہے، میں نے آپ کو اپنے گھر بلایا، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ آ گئے ہیں، لہٰذا آپ ایسے کیجئے، 2 چیزیں ہیں۔ 1 دن میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ کتنے دن؟ 1 دن۔ اس میں آئس کریم بھی ہوگی، اس میں مرغن چیزیں بھی ہوں گی، اس میں مٹن بھی ہوگا، اس میں قیمہ بھی ہوگا، اس میں آپ کو کوفتے بھی کھلاؤں گا، سیخ کباب بھی کھلاؤں گا، چپلی کباب بھی کھلاؤں گا، نیاری بھی کھلاؤں گا۔ جتنے نام اس کو یاد ہیں وہ کسی بہرے سے جا کر پوچھ لیں، سارے نام اس نے گنوائے۔ اس میں میٹھی ڈشیں بھی ہوں گی، بریانی بھی ہوگی، یہ کابلی پلاؤ ہے، یہ فلاں پلاؤ، یہ فلاں پلاؤ، یہ فلاں ڈش، یہ فلاں ڈش، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے آگے رکھ دوں گا۔ اور اس کے بعد میٹھی چیزیں، آئس کریم بھی آپ کو دوں گا، کسٹرڈ بھی دوں گا، کھیر بھی دوں گا، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یعنی اتنی بڑی لمبی چوڑی دعوت کروں گا 1 دن آپ کی۔ ہاں لیکن اس کے بعد باقی 14 دن آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔ اب آپ منظور کر لیں، یا اس کے بس دوسری صورت یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس آئیں 15 دن رہنے کے لیے، روزانہ آپ کو دال ساگ ملے گا، جو چیز پسند ہے لے لیجیے۔ عقل مند بندہ کون سی چیز پسند کرے گا؟ جی دال ساگ پسند کر لے گا نا۔ چلو روزانہ کھانے کو تو ملے گا، 1 دن بہت اچھا کھائے گا، زیادہ کھائے گا، باقی 14 دن تڑپتا رہوں گا۔ تو سمجھدار تو وہ ہوگا جو ہر دن کھانے کو ترجیح دے گا، دال صحیح بھائی، ساگ صحیح، لیکن ہر روز تو ملے۔ تو عقل مند آدمی ہمیشہ والی چیز کو ترجیح دیتے، عارضی چیز کو ترجیح نہیں دیتا۔ ہاں باقی 14 دنوں میں اس کو نانی یاد آئے گی، پھر بھوکا پیاسا تڑپے گا۔ تو دائمی راحت کو عارضی راحت پر ترجیح نہ دیجیے کہ 14 دن تو 15 دن تو دال ملے گی، چلو 1 دن سارا میں مرغن غذائیں کھا لیتا ہوں۔ عقل مند آدمی یہ سوچے گا بھی نہیں۔ جس بستی میں سارے پاگل جمع ہو جائیں نا، ان کو کوئی عجیب نہیں لگتا، ہاں اس بستی میں اگر کوئی عقل مند آ جائے تو سارے پاگل کے وہ دیکھو بھائی یہ کیا آ گیا، حالانکہ قصور ان کا اپنا ہے۔ تو اب دنیا والے ہم سارے ہی دنیا کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ہمیں آخرت کی تیاری کرتا نظر آتا ہے، شریعت کے مطابق نظر آتا ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پاگلوں کی بستی میں عقل مند آ جائے تو پاگل کس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں؟ عقل مند کا۔ حالانکہ مذاق ان پاگلوں کا اپنا اڑانا، اپنے ساتھ اڑانا چاہیے، لیکن ہے پاگل، دیوانے یا مجنو ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ تو ہم کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دنیا کی بستی میں ہر شخص، بس کیا کہا جائے، بس نقد جو ملتا ہے بس وہی ہے، کتنے آگے دیکھی جائے گی۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنا جو مر چکے ہیں انہوں نے تھا، حالانکہ مشاہدہ ہو رہا ہے
روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اعلانات سنے جا رہے ہیں، جنازے میتیں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن دنیا کی لذت پرستی نے ہمارے دماغوں کو پردے کے اندر بند کر دیا ہے۔ کوئی بندہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنا مرنا یاد نہیں، اپنا مرنا یاد نہیں۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، قبر کے مرحلوں سے بھی گزرنا ہے، وہاں بھی سوالات و جوابات ہوں گے، اگر درست رہا کھڑکی جنت کی طرف سے کھلے گی، گڑبڑ ہو گئی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کبھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دے گا، وہ آخرت کی تیاری کو کبھی بھولے گا نہیں، وہ اپنے رب کو کبھی بھولے گا نہیں۔ نمازوں کے وقت غفلت سے نہیں گزارے گا، رمضان کا مہینہ غفلت سے نہیں گزارے گا، اپنی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ ذکر و اذکار میں گزارے گا۔ ابھی جیسے ہم نے یہ بات پڑھی تھی، باقیات و صالحات سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کا معمول تھا جب بازار کوئی چیز لینے جاتے، پیسوں کا تھیلا ساتھ لے جاتے، دکان سے چیزیں خریدتے، دکاندار کہتے یہ اتنا بل ہو گیا، فرماتے ٹھیک ہے یہ تھیلا لو پیسوں کا، جتنے پیسے بنتے ہیں گن کے نکال لو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ خود گن کے کیوں نہیں دیتے؟ فرماتے 2-4 منٹ پیسے گننے پہ لگاؤں گا تو اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لوں گا، پیسے یہ خود گن لے۔ تو جن لوگوں کو قدر تھی ان کی حالت یہ تھی۔ اللہ ہمیں بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا، یہ محلات ویران پڑے ہوں گے، یہ سب عارضی معاملہ ہے، ادھر ہی رہے گا۔ جس طرح بچے کے سامنے کھلونا لا کر رکھتے ہیں، کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، باقی کسی ضد کر رہا ہوگا نا، آپ کھلونا رکھتے ہیں، ادھر والی بات بھول کے ادھر لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بس شیطان نے دنیا کے کھلونے کے ساتھ لگا دیا، کھیلتے رہو، ہم آخرت کو بھول گئے، اس فانی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک چکی پیستے ہیں اس فانی دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم وہی اس بندے کی مثالی ہے، ایک دن کے لیے بس کھانا خوب کھا لے، باقی دن پھر فاقے کریں۔ دنیا میں کتنا کھا لیں گے اگر حلال اور حرام کا کوئی خیال نہ رکھا، جائز اور ناجائز کا کوئی خیال نہ رکھا، دنیا کی لذتیں اڑا لیں، جہنم میں بھوکے پیاسے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہاں پینے کے لیے پگھلایا ہوا تانبا ملے گا، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل عیش کون سا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اللہ میں آخرت کا عیش و عشرت نصیب فرمائے۔ چلیں بس، تو آج کے سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ بہت چیزیں حاصل ہوئیں۔ مین بات یہ ہے اس دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر دنیا میں مت کھو جانا، اپنی آخرت کی تیاری کو مت بھول جانا، اپنی قبر کو مت بھولنا، پلسرات کو مت بھولنا، اپنے ہمیشہ والی جنت کو مت بھولنا، وقت کی قدر کر لیجئے۔ یہ سبق ملا ہمیں۔ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، اللہ کے سامنے جمع ہونا ہوگا، اعمال نامے سامنے آئیں گے، وزن کیا جائے گا، ایک ایک بات لکھی جاتی ہے، اعمال صالحہ باقی رہیں گے۔ جس آدمی نے کامیابی کا ارادہ رکھنا ہے، کامیابی چاہنی ہے، حاصل کرنی ہے، وہ باقیات و صالحات کو لے لے اور دنیا کی رنگینیوں سے نکل جائے۔ چلیں بس۔